بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے علم اٹھا دیا جائے گا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ علم اٹھانے کی شکل یہ نہیں ہوگی کہ کتابیں اٹھ جائیں گی یا علمی ادارے اٹھ جائیں گے، بلکہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس طرح پر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جیسے تسبیح کے دانے داغا ٹوٹنے کے بعد ایک گرے جاتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی ہو گئی ہے، ایسے ہی حال ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد بڑے بڑے علماء مشاہیر اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی چند ہی دنوں میں ہم لوگ ایک خبر کو یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے حادثے کی خبر مل جاتی ہے، خصوصاً اس وبائی بیماری میں۔ تو ایک سے ایک قیمتی شخصیات ان 2 سال میں سینکڑوں بر صغیر کے مشہور مشاہیر علماء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ دارالعلوم ازہر ہند اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء حضرت محدث دارالعلوم جناب حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا انتقال ہوا۔ کیسا اس صدمے کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس خبر کو یقین کرنے میں ابھی ذرا ہمت جٹا رہے تھے کہ حضرت مولانا ادیب زمانہ اور مفکر ملت جناب مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب کے انتقال کی خبر ملی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مظاہر العلوم میں حضرت مولانا قاری رضوان نسیم صاحب کا انتقال کا حادثہ پیش آیا۔ ابھی ایک کے بعد ایک مسلسل حادثے در حادثے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا حمزہ حسنی ناظر عمومی کا انتقال ہوا۔ تو ابھی دیکھتے دیکھتے یہ خبر کچھ دنوں سے لوگوں کے دلوں میں تھی اور سب لوگوں کے دل کی دھڑکنیں رک رہی تھیں، سانسیں رکی ہوئی تھیں اور انتہائی فکر مند تھے کہ امت کے ملت اسلامیہ ہندیہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ عالمیہ کی ایک بہت ہی جو ہے سرپرست اور مشفق بزرگ ہم سب کے ایک طرح سے کرم فرما حضرت مولانا سید قاری عثمان منصور پوری دامت برکاتہم، جن کو ہم کل تک کہتے تھے مدد اللہ العالی، بڑی دعا دل کی گہرائی سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے، ان کا وجود ان کا تصور بھی ہمارے لیے راحت کا، رحمت کا اور برکت کا ذریعہ تھا۔ ان کے بارے میں گزشتہ جمعے کو جو ہے وہ عین جمعے کے وقت میں خبر مسلسل چاروں طرف سے ایک جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ حضرت مولانا قاری عثمان صاحب ایسے بزرگ تھے کہ وہ شاید ان سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کو وہ جانتے تھے یا جن لوگوں کو جو ان کو جاننے والے لوگ تھے، ان سبھی کو مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ان سب کا احساس یہ تھا کہ ان کے نام اور ان کے تصور سے ایک جو ہے شفقت اور رحمت کی چادر کا تصور ہوتا تھا جو ان کے انتقال و وصال سے اٹھ گئی۔ جہاں تک ان کے علمی پائے کا تعلق ہے اس سلسلے میں تو اہل علم خصوصاً لوگ ان کے بارے میں لوگوں کو جو ان کے شاگرد بھی جانتے ہیں اور دارالعلوم کے ہزار اور اس سے پہلے کے دوسرے اداروں میں جہاں انہوں نے خدمات انجام دی ہے، ان کے شاگردوں کا ایک وسیع حلقہ سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا علمی پایہ کیا تھا اور انہوں نے کیسے جو ہے ان کے موتی قرآن و سنت کو ان کی ترویج و اشاعت میں اور ملت کے اندر افراد سازی خصوصاً ملت کے اندر افراد سازی کے سلسلے میں انہوں نے کیسا کارہ نمایاں انجام دیا۔ مگر ہم لوگوں کا طور پر یہ تھا کہ وہ ایک طرح سے ان کا انتقال ایسا لگتا ہے صرف یہ ایک تو ملت اسلامیہ عالمیہ کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، یہ صرف ہندوستانی کا نہیں ہے، ام المدارس دارالعلوم کا حادثہ نہیں ہے بلکہ پورے عالم کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ یہ ایسے بزرگوں کا چلا جانا، یہ ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اس کے جانے سے ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں جیسے اندھیرے سے چھا گئے ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً خود ذاتی طور پر ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہم لوگوں کے ہمارے ساتھ چونکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم منصور پور اور جو ہے وہ خواجہ پور سے ہمارے والد ماجد حاجی محمد امین صاحب کا بہت ہی ایسا دوستانہ تعلق تھا کہ شاید خاندانی تعلق اور تعلق بھی اس کے سامنے ماند ہے۔
اس لیے وہاں کے بزرگوں سے بہت بے حد جو ہے منصور پور کے لوگوں سے بالکل گھر کی طرح سے تعلق تھا، اور وہاں کے کسی بھی بزرگ کے ساتھ بڑوں کو ہم لوگ اپنے گھر ہی کا سرپرست سمجھا کرتے تھے۔ یوں بھی ہماری والدہ ماجدہ منصور پور، رتھیڑی، اور یہ جو ہے وہاں کے تعلق کی وجہ سے سادہ اعتبار سے نانیالی رشتہ داری بھی عزیزوں کے عزیز بھی بہت سی عزیزداریاں تھیں۔ ندوت سے میرا تعلق سن 77 میں ہوا، تو وہاں پر ہمارے ایک بہت ہی جو ہے مخلص دوست جناب مولانا عبدالحسیب حسینی منصور پوری وہاں پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہم لوگوں نے ہریانہ میں ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، وہ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ان سے وہ جو ہے وہ ان کے حضرت مفتی سلمان صاحب اس وقت زمانے میں بہت نو عمر تھے، اور وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان سے وہ ان کے شاید حسیب صاحب ان کے ماموں ہوتے تھے، یا حضرت مولانا قاری عثمان صاحب ان کے ماموں ہوتے تھے۔ ماموں کا رشتہ ایک ہوتا تھا، تو اس لیے ان کے گھر سے جو ہے گھریلو سا تعلق تھا۔ حضرت اس تعلق حضرت مولانا قاری عثمان صاحب، چاہے وہ شاگردوں کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ اپنے معاصرین کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، اس کو بے حد غمی خوشی میں شریک ہونا، اور ان کی خوشی میں مبارکباد دینا، اور غم کوئی ہو جائے تو اس میں تعزیت کرنا، اور پھر اس کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے، اور بڑی ان کے جو ہے وہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ سیکھنے کی تھی یقیناً۔ جہاں کہیں بھی مل جاتے تھے انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ گھر میں مل جائے، منصور پور میں ملاقات ہو جائے کسی تقریب میں، تو اس طرح ملتے تھے جیسے گھر کا کوئی بڑا اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے ان کی خیریت معلوم کرتا ہے۔ اس طرح پر وہ کاموں کو سنتے، کارگزاری سنتے، تو بہت خوش ہوتے۔ کبھی پھلت تشریف آوری کے لیے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی درخواست کی ہو، اور بہت بلکہ یہ ہوتا تھا کسی پروگرام میں اگر مولانا قاری عثمان صاحب کو بلانا ہے تو ہم لوگ طے کر لیتے تھے کہ بس ان کو بلانا ہے۔ تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے معذرت کی ہو، حضرت تشریف لائے، اور بہت ہی جو ہے خلت کے تعلق سے بھی اور ذاتی رشتے داری کے تعلق سے بھی اس کا بہت زیادہ خیال بناتے تھے۔ کسی جلسے میں، بڑے بڑے پروگراموں میں کئی دفعہ جمعیت علماء کے میری حاضری ہوئی تو اسی طرح شفقت اور رحمت کے ساتھ ملاقات کرتے جیسے اپنے گھر کے کسی بچے اور کسی چھوٹے کے ساتھ ملتے ہیں یقیناً۔ اور تو ان کا اس وقت دنیا سے خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی بہت بڑا سانحہ ہے، اور ملت کے لیے بھی بہت بڑا سانحہ ہے یقین۔ ذاتی زندگی ان کی ایسی دیانت کی، اور ایسی صاف ستھری، ایسی تقوی کی، اور انتہائی احتیاط، اور جو ہے سیاسی اتھل پتھل، اگرچہ وہ ایک بڑی ایسی تنظیم کے ذمہ دار تھے، اور امیر الہند بھی گویا ملک کے ایک بہت بڑے ممتاز اس پر فائز تھے یقیناً، لیکن ان کو اس طرح کی سیاسی اتھل پتھل اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل مناسبت نہیں تھی، اور بس جو ہے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بس سب کچھ ان کی زندگی وقف تھی۔ ایسی بزرگ، ایسی مثالی شخصیت کا اس زمانے میں جب بالکل رجال کا قحط ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ملت کے لیے بہت ہی بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بال حضرت والا کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحیح حسنات کی اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً اتنی نیکیاں اور اتنے اجر و ثواب اور اتنی جو ہے سرمایہ وہ دنیا سے لے کر گئے ہیں، اور اللہ کے کریم میزبان کے یہاں ایسا مہمان جائے تو یقیناً کیسا اکرام ہو رہا ہوگا، اور کیسا ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی مطلب اس لحاظ سے بھی حضرت مولانا قاری عثمان صاحب ایک مثالی شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنے بعد جہاں شاگردوں کی ایک بڑی تعداد چھوڑی، وہیں اپنے دونوں صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری اور مفتی عفان منصور پوری جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، دونوں آفتاب و ماہتاب ہیں۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کو تو علمی اور ملی سلسلے میں ان کی رائے جو ہے وہ ایک معتبر اور مقتدر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہمارے یہاں ہمارے اکابرین دیوبند کی فقہی تفقوں کی اور شان کا ایک مظہر سمجھے جاتے ہیں یقیناً۔ بہت کم عمری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک طرح سے فقہی وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ فقہا کے قائدین میں ان کا شمار ہونے لگا ہے۔ اور مفتی عفان صاحب بھی انتہائی مخلص، انتہائی متواضع
اور بڑی اپنے علاقے میں ہی نہیں دور تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں صاحبزادوں ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ امت کو حضرت مولانا قاری عثمان صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کو ان کی جو ہے ان جیسی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ امت میں پیدا فرمائے۔ میں اپنے تمامی رفقا سے اور سامعین سے درخواست ہے کہ ایسے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اپنے لیے بلندی درجات کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رجال کے اس قحط میں جب مخلص ملت کے فکر رکھنے والے اور دینی کاموں کو دین سمجھ کر عبادت سمجھ کر کام کرنے والے لوگوں کا بہت ہی فقدان ہے، ایسے وقت میں یہ خبر انتہائی افسوس اور انتہائی غم کی ہے کہ ہریانہ وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر جناب امتیاز خضر صاحب کا جو ہے ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اس زمانے میں جہاں عام طور پر دینی حلقوں میں مخلصین کی کمی ہے، وہاں خصوصاً سرکاری اداروں میں، خصوصاً وہ ادارے جو مسلمانوں کے ملی اور دینی کاز سے وابستہ ہیں، وہاں پر تو اور بھی مخلص لوگوں کا بہت ہی فقدان ہے۔ وقف بورڈ کی حیثیت یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی ہریانہ پنجاب ہماچل میں جب مشترکہ وقف بورڈ تھا، ہریانہ پنجاب وقف بورڈ، اس زمانے سے ہم لوگ وہاں ٹوٹی پھوٹی دینی دعوتی کوشش کرتے ہیں، تو چاہے مدرسہ قائم کرنا ہو یا قبرستان کے لوگوں کے لیے انتظام کرنا ہو یا مسجد بنانا ہو، اس کو چلانا ہو، ان تمامی چیزوں میں وقف بورڈ کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وقف بورڈ کے آفیسرز اور وہاں کے کام کرنے والے کارکنان کے مزاج دینی نہ ہو اور وہ اگر تعاون نہیں کریں تو بہت سے کام مسلسل الجھتے رہتے ہیں، اور بہت صلاحیت لگنے کے باوجود بھی بعض دفعہ وہ بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہریانہ وقف بورڈ میں جناب امتیاز خضر صاحب ایک مثالی افسر تھے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت زمانے سے وہ بہار کے رہنے والے تھے، اور علامہ قیوم خضر صاحب کے صاحبزادے بھی تھے، اور خود بہت ہی ادبی ذوق بھی رکھتے تھے، دینی ذوق بھی رکھتے تھے اور ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ شروع زمانے سے ہم لوگوں کا ان سے رابطہ ہمارے رفقا کا رہا ہے، اور وہ لوگ دینی کاموں میں جناب امتیاز خضر صاحب کا یہ مزاج تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خود میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ وقف بورڈ کے کام کو ملازمت سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ وقف بورڈ کی خدمت وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے وہاں سے آ گئے تھے اور 100% وقف بورڈ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اور وہ ابتدائی جو ہے زمانے میں وہ کچھ ایک عام افسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا تھا، اور بعد میں سب سے بڑی پوسٹ جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتی ہے اس پر ان کا انتقال ہوا۔ ابھی چند دن پہلے ہمیں ذرا ایک دو مسائل کے سلسلے میں بات کرنی تھی، تو پنجاب سے سرن سے واپس آ رہے تھے، میں نے اپنے ساتھی اور رفیق جناب مولانا جاوید ندوی صاحب سے، جن سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا، ان کے اخلاص اور ان کے دینی کاموں میں تعاون کی وجہ سے، تو وہ جو ہے میں نے ان سے کہا کہ ذرا ملتے چلیں، ذرا سی بات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، اور بہت ہی کریمانہ جو ہے انہوں نے میزبانی بھی کی، اور فوراً بغیر کسی تاخیر کے اتفاق سے وہ میٹنگ بھی تھی وہاں پر اسٹیٹ آفیسرز کی، بر وقت وہ آئے ہوئے تھے، اسٹیٹ آفیسرز کو بلایا، ان سے یہ بات کہی کہ بھئی یہ کام بہت ضروری ہے اور اس کو فرسٹ پرائرٹی پر کرنا۔ وہ ہر کاموں کے سلسلے میں اس طرح ٹال مٹول کرنا، فائلوں کو ڈھونڈنے میں تاخیر کرنا، اس کے بجائے وہ جلد سے جلد کوشش کرتے تھے کہ یہ کام ہو جائے۔ ایسے افسر کا اس زمانے میں کرونا پچھلے دنوں جو ہے موجودہ وبائی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے اور کافی دن ہاسپٹل میں رہے، اور اچانک یہ خبر ہمارے ساتھی جناب مولانا جاوید ندوی صاحب ہی نے دی، بہت ہی غمناک۔ یقیناً یہ بہت بڑا ملت کا بہت بڑا نقصان بھی ہے، اور ہریانہ وقف بورڈ کا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ عالمی اللہ تعالیٰ بورڈ کو بھی ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کا اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اپنے تمام جمعیت امام ولی اللہ ٹرسٹ
اور اس کے کارکنان جن کا ایک ہم بڑا پھیلا ہوا حلقہ خصوصاً ہریانہ میں ہے، اور ان کے اوپر مسلسل امتیاز قدر صاحب کے احسانات بھی ہیں، اور ان تمام کاموں میں ان کا تعاون بھی ہے، ان کی طرف سے میں امتیاز قدر صاحب کے پورے اہل خانہ کے دل میں کہ حضور تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور اپنے اہل تعلق اور دوستوں اور احباب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ یقیناً وہ اس کے حقدار تھے، خصوصاً ہمارے ساتھی اور رفقا ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ ان کا حق ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ان کے لیے جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اور امت کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔